میں سمجھتا ہوں پاکستان میں سب سے بڑا اضافہ حکومت سندھ نے اپنے سرکاری ملازمین کے اس میں کیا، اور جو گریڈ 16 سے ابو تھے ان کے تنخواہ میں 10% اضافہ کیا گیا۔ ریٹائرڈ ملازمین کی پینشن جو سب سے زیادہ پرسنٹ حکومت نے بڑھائی وہ 8% بڑھائی۔ یہ وہی سوچ تھی جس میں پارٹی لیڈرشپ کی سوچ تھی، لیکن چیف منسٹر صاحب کا یہی ویژن تھا کہ ہمیں جو مہنگائی ہے اس وقت، اس مہنگائی میں لوگ جو ہیں وہ اپنا گزر سفر بہتر طریقے سے کر سکیں، اور اسی لیے ہی چیئرمین صاحب نے جو ہے وہ ہدایت دی، پریزیڈنٹ صاحب نے ہدایت دی اور کیبنٹ نے منظوری دی، اور اس سے ہم نے یہ ہماری یہ تھی کہ جی ہم اس کو بہتر طریقے سے لوگوں کو وہ سہولت پہنچا سکیں۔ جو میجر اس وقت بھی فوکس بجٹ میں کیا گیا وہ تعلیم، صحت، پینے کا پانی، جس کو فوکس کیا گیا ہے کہ اس پہ ہم زیادہ فوکس کریں۔ ہیلتھ سیکٹر میں الحمدللہ آپ تو سب بھی ریکگنائز کر رہے ہیں کہ پاکستان کی بہترین ہیلتھ فیسلٹیز حکومت سندھ پرووائڈ کر رہی ہے، اور میں نے فگرز اسمبلی کے فلور پہ بھی دیں کہ جی جو سندھ میں ہیلتھ فیسلٹیز ہیں اس میں پنجاب سے، خیبر پختونخوا سے اور بلوچستان سے لوگ یہاں پہ علاج کروانے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں نے نمبرز بھی دیے، میں دوبارہ آپ لوگوں کا یہ ٹائم امپورٹنٹ ہے وہ ریپیٹ نہیں کروں گا، لیکن یہ چیز ظاہر ہے کہ جی سندھ نے ہیلتھ سیکٹر میں اتنی اچھی ترقی کی ہے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا اور بلوچستان صوبے کے ہمارے بھائی بہنیں ہیں وہ علاج کے لیے صوبہ سندھ میں آ رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور ایشو ہے کہ اس بجٹ میں جو سب سے بڑا فوکس کیا جا رہا ہے وہ کیا جا رہا ہے انرجی سیکٹر میں۔ انرجی سیکٹر میں خاص طور پر میں یہ کہوں گا کہ حکومت سندھ نے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈرشپ کے پر جو سب سے بڑا اور اہم کام کیا کہ لاکھوں خاندانوں کو مفت میں سولر سسٹمز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں، اور یہ اسکیم کنٹینیو ہے، پہلے بھی شروع ہو چکی ہے، ابھی کنٹینیو ابھی بھی چل رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو 21 لاکھ گھر چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب بنا رہے ہیں، اس سال بھی اس کو فوکس رکھا ہے کہ بے گھر لوگوں کو 21 لاکھ خاندانوں کو پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت ان کو گھر دے رہی ہے، اور لاکھوں افراد کو جیسے 2 لاکھ پہلے تھے اور اس کے بعد پھر اب مزید 2 لاکھ کو ابھی ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ ان کو فری آف کاسٹ جو ہے، کیونکہ بجلی مہنگی ہے، بجلی کی عدم دستیابی ہے، تو ہمیں اب اپنے ڈسکوز جو کہ ناکام ہو چکے ہیں، کے الیکٹرک ناکام ہو چکی ہے، ہیسکو ناکام ہو چکی ہے اور سیپکو ناکام ہو چکی ہے۔ 12 گھنٹے شہروں میں اور دیہات میں 18 گھنٹے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہے۔ اس چیزوں سب کو دیکھتے ہوئے پرماننٹ سولوشن کی طرف جاتے ہوئے حکومت سندھ نے یہ پرائرٹی رکھی ہے کہ لوگوں کو آپ جو ہے مفت میں ہم یہ سہولیات پرووائڈ کریں، تو اس کو بھی جو ہے میرٹ پہ، اور جو سب سے زیادہ غریب لوگوں کو آپ جو ہے مفت میں ہم یہ سہولیات پرووائڈ کریں، تو اس کو بھی جو ہے میرٹ پہ، اور جو سب سے زیادہ غریب ہے، جو سب سے زیادہ مستحق ہے، اس کو یہ چیزیں دی جا رہی ہیں۔ ہم نے اس کو اور سولوشن کرنے کے ہم نے اپنی ہاسپٹلز، اپنے سرکاری ادارے بھی اب سولرائز کرنے شروع کر دیے ہیں حکومت سندھ نے، جس میں بھی کراچی میں بھی آپ نے دیکھی ہیں بڑی ہاسپٹلز، اور ان سب کو بھی سولرائز کیا جا رہا ہے۔ تو حکومت سندھ کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم جو انرجی کرائسس ہے اس انرجی کرائسس میں ہم لوگوں کو سہولیات پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ ٹرانسپورٹ سیکٹر میں حکومت سندھ کی جانب سے بہت خاطر خواہ قسم کی جو ہے وہ اس وقت ریولیوشنری بیسس پہ کام کیے جا رہے ہیں۔ ای وی جو سب سے پہلے ای وی بسز پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت لے کے آئی، اور مزید بسز اس سال بھی آ رہی ہیں، لیکن اس بار چیف منسٹر صاحب کی یہ کوشش ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہ ای وی میں جو ہے وہ زیادہ بسز لے کے آئیں۔ تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سال ہم ایک نیا کانٹریکٹ کریں گے جس میں 1000 اور مزید ای وی بسز جو ہیں وہ حکومت سندھ لے کے آئے، تاکہ ہم لوگوں کو وہ پرووائڈ کر سکیں، لوگوں کی سفری سہولیات بہتر ہو سکیں، انوائرمنٹ فرینڈلی ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ اسی جو ہمارے اس میں پانی کے جو میں نے بتایا
نہ صرف پینے کے پانی پہ لیکن اریگیشن پہ خاص طور پہ فوکس کیا گیا ہے کہ اریگیشن کی وہ اسکیم لی جائیں جس میں ٹیل اینڈرز کو جو ہے ہم پانی پہنچا سکیں، کیونکہ پانی کی شارٹیج جو ہے وہ سب سے بڑی اس وقت ہے۔ سڑکوں کا جو جال بچھایا گیا ہے، میں تمام لوگوں کو کہوں گا کہ پورے سندھ بھر کے ہر اضلاع میں بہترین سڑکیں ورکس اینڈ سروس ڈپارٹمنٹ نے اس وقت بنائی ہیں، اور اس بجٹ میں بھی ہم نے فوکس یہ کیا ہے کہ ان پروجیکٹس کو مزید جو ہے وہ وسعت دی جائے۔ جو ہمیں خدشہ تھا اور خدشہ وہ جائز ہے جو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے سکھر اور حیدرآباد موٹر وے پہ جتنی صرف ایک معمولی رقم رکھی گئی ہے جو کہ ناکافی اس پروجیکٹ کو شروعات کرنے کے لیے بھی ناکافی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں بہتر ہو۔ اس سال ابھی ریسنٹلی میں آپ کو بتاؤں کہ پولیس کے بھی بجٹ کافی رکھے گئے ہیں کہ پولیس کے جو جوان ہیں، جو پولیس کی فورس ہے ہماری، وہ کرائم پہ کنٹرول کر سکے۔ ریسنٹلی بھی پولیس نے چند دنوں میں ہی اچھی کارروائیاں کی ہیں۔ پولیس نے کراچی نے، اس کے سوا انڈو پاکستان ٹینشن کے دوران بھی ان ایجنٹس کی کوششیں کچھ تھیں، لیکن اس کو سندھ پولیس نے کہ سی آئی اے نے بہت اچھے طریقے سے ان کو ٹریپ کیا اور ان کو اریسٹ کیا ہے۔ پھر مختلف جو ڈیکوائٹس ہیں ان کو پولیس نے اریسٹ کیا، اور نامی گرامی دہشت گرد جو ہیں ان کو بھی سندھ پولیس نے ریسنٹلی اریسٹ کیا ہے۔ اینٹی ڈیکوائٹس ایکشن میں سندھ پولیس نے 27 ڈاکوؤں کو جو ہے وہ مارا ہے اس پچھلے چند دنوں میں، جس میں سے 128 انجرڈ ہوئے ڈاکو جو کہ پولیس کی تحویل میں ہیں اور ان کا علاج کرا کے پولیس نے کیا۔ سی ٹی ڈی نے یہ پورا ایک مہینے میں جو ہے لاسٹ کام کیا۔ 2 ٹیررسٹ جو ہے وہ سب نیشنلسٹ گروپ کے تھے، ان کو اریسٹ کیا ہے۔ ایک ٹیررسٹ ٹی ٹی پی کا جو تھا اس کو سندھ پولیس نے اریسٹ کیا ہے۔ 35 نارکوٹکس پیڈلرز جو ہیں ان کو سندھ پولیس نے ریسنٹلی ہی جو ہے اس لاسٹ 1 مہینے میں اریسٹ کیا ہے۔ تو ہماری پولیس جو ہے وہ بھی پوری کوشش یہ کر رہی ہے کہ سارے کرائم پہ کو کنٹرول کیا جائے۔ تو حکومت کی پرائرٹی یہی ہے کہ ہم ہر حال میں جو ہے ان سارے جو ہے چیزوں کو فوکس کریں۔ پھر میں نے کہا کہ صحت، ایجوکیشن اور جو باقی بیسک نیسیسٹی ہیں وہ گورنمنٹ کی فرسٹ پرائرٹی ہیں۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب اور پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا کلیئر ویژن ہے کہ ہمیں لوگوں کو مسائل کو حل کرنا ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ سندھ کی پورے پاکستان کی اکانومی وہ ہمارا ایگریکلچر سیکٹر ہے۔ ایگریکلچر سیکٹر میں اس بار جس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ وہ چھوٹے کاشتکار جن کو پانی کی کمی کا بھی سامنا ہے ان کو اس طریقے سے مستحکم کیا جائے، ان کو اس طریقے سے چھوٹے کاشتکاروں کو فیسلٹیز دیں جس سے وہ چھوٹا کاشتکار جو ہے وہ آگے آئے اور وہ اپنی انکم کو بڑھا سکے۔ اس طریقے سے ہماری جو زراعت ہے، زراعت ہماری وہ پوری ملک ہمارا ملک جو ہے وہ زرعی آمدنی پہ ڈپینڈ کرنے والا ملک ہے، اور زراعت میں انفارچونیٹلی کچھ غلط پالیسیز کی وجہ سے نقصان اٹھانے پڑ رہے تھے اور پڑ رہے ہیں، لیکن حکومت سندھ جو اپنے ایمبٹ میں رہ کے جو حکومت سندھ کے ہاتھ میں ہے وہ اس طرح کے سٹیپس لے رہی ہے کہ ہمارے ذرائع جو ہمارا شعبہ ہے اس کو ترقی ملے۔ سولر ٹیوب ویلز جو ہیں وہ لوگوں کو دیے جا رہے ہیں، کسانوں کو بے زمین کسانوں کو زمینیں تک دی گئی ہیں مختلف اسکیمز میں، اور پھر جو ہے بیج کے لیے کاشتکاری کے لیے حکومت سپورٹ کر رہی ہے۔ تو گورنمنٹ نے ہر سیکٹر کو فوکس کیا ہے۔ تو ابھی بھی پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ کی یہ پوری کوشش اور خواہش ہے کہ ہم ہر سیکٹر کو ایڈریس کریں اور ہمارے تمام محکمے جو ہیں وہ اس چیز میں وہ کام کریں۔ کل سے ایک اطلاع گردش کر رہی ہے کہ پیپلز پارٹی وفاقی حکومت کا حصہ بننے جا رہی ہے، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کا موقف کیا ہے؟ دیکھیں مجھے بڑا افسوس ہوا، کبھی کبھی تو ایسی چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن جب آپ کے بڑے بڑے میڈیا کے ادارے بھی اس طرح کی خبریں بغیر تصدیق کے چلا دیں۔ جہاں تک میری اطلاع ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے ریسنٹلی، شروع میں ضرور بات چیت تھی، ریسنٹلی نہ ہی ایسی کوئی آفر دی گئی ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت میں آئے۔ میں ریسنٹ کی بات کروں، پہلے ڈیفینیٹلی وہ تھیں، اور نہ پیپلز پارٹی زیر غور کر رہی ہے کہ ابھی
ابھی زیر غور کریں کہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بنے. ہاں ان فیوچر اگر کوئی آفر آتی ہے یا آئے گی تو ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارمز ہیں, CECO ڈیسائیڈ کرتی ہے. لیکن ریسنٹلی نہ کوئی اطلاع, نہ کوئی خبر آئی ہے, نہ کوئی وہاں سے کوئی دعوت آئی ہے, نہ پیپلز پارٹی نے حامی بھرنے کی بات کی ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے کہ جو میڈیا ہاؤسز بغیر تصدیق کے خبریں چلا دیتے ہیں اور پھر وہ اخباروں میں بھی چھپی اور ایک کو دیکھ کر پھر سارے چینل شروع ہو جاتے ہیں. تو میری ریکویسٹ ہے کہ تصدیق کیا کریں. اس طرح کی خبر میں اس وقت کوئی کسی قسم کی جو ہے وہ ریئلٹی وہ موجود نہیں ہے. شفیق صاحب کے سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے نتیجے میں اب عمران خان اور اس کی پارٹی کا کیا مستقبل ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم 10 سال حکومت کریں گے, اب کیا فیوچر ہے؟ دیکھیں جی, میں کہوں گا کہ پی ٹی آئی اس ملک کا ایک وجود ہے, پی ٹی آئی کا وجود اس ملک میں ہے. ان کو میچورٹی سے کام لینا چاہیے, تحمل سے کام لینا چاہیے, اور پی ٹی آئی کو اس ملک میں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. منفی سیاست کو چھوڑ دینا چاہیے. جو بھی عدالتی فیصلے ہیں وہ بالکل امپورٹنٹ ہیں, اور عدالتی فیصلوں پہ لوگ ہر کوئی, میں نے مختلف سیاستدانوں کی باتیں بھی سن رہا ہوں کہ جی ہر کوئی اپنے اپنے رائے دے رہا ہے کہ یہ صحیح ہے, کوئی بولتا غلط ہے. دیکھیں ٹیکنیکل چیز کیا ہے. ٹیکنیکل چیز یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی کے پاس سمبل تھا؟ نہیں تھا. کیا پی ٹی آئی ایز اے جماعت الیکشن کانٹیسٹ کی تھی؟ نہیں کی تھی. اگر پی ٹی آئی کے پاس سمبل نہیں تھا اور وہ جماعت کانٹیسٹ ہی نہیں کی تھی تو سیٹیں کیسے ملیں گی ان کو؟ مقصد یہ ہے کہ اور ان کو جو لاسٹ ٹائم ریلیف دیا گیا تھا وہ سب نے کہا تھا کہ وہ ریلیف جو مانگا ہی نہیں گیا وہ دے دیا عدالتوں نے. تو دیکھیں عدالتیں تو آئین اور قانون کے تحت چلیں گی نا. عدالتیں میری آپ کی فیلنگز کے حساب سے نہیں چلیں گی. عدالتی فیصلے جو ہیں وہ آپ کیا سوچ رہے ہیں اور میں کیا سوچ رہا ہوں اس پہ نہیں ہوگا. عدالت نے قانون سامنے شواہد لانے پڑتے ہیں. شواہد کیا تھے؟ شواہد یہ تھے کہ پی ٹی آئی نے حصہ لیا الیکشن میں, نہیں لیا. ان کا بیٹ سمبل کانٹیسٹ کر رہا تھا, نہیں کر رہا تھا. کوئی سنی اتحاد کونسل میں کر رہا تھا, کوئی آزاد لڑ رہا تھا. جب اگر آزاد لڑ رہے یا آپ دوسری جماعتوں میں جا رہے ہیں اور آپ کے پاس جب وہ پلیٹ فارم ہی نہیں تو آپ کو سیٹیں کیسے مل سکتی ہیں؟ ایک ٹیکنیکل بات کر رہا ہوں بس. اگر کوئی کسی کے پاس کوئی دلیل ہے تو ہے. ہاں باقی مختلف سیاستدان جن کے لیے بہت زیادہ احترام ہے, اگر وہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ جی اپنی اپنی باتیں کرتے ہیں تو اب رائے تو ڈیموکریسی ہر کوئی دے سکتا ہے, لیکن عدالتی فیصلہ میں سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہوا ہے. فیوچر یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ وہ پازیٹیو سیاست کریں. عمران خان صاحب کو چاہیے کہ منفی سیاست چھوڑ دیں. جو ان کی جو پوری ٹیم ڈیفینیٹلی ان کے کہنے کے بغیر نہیں کر رہی ہے کام, جو آج بھی انٹرنیشنلی پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہی ہے, پی ٹی آئی کی وہ ٹیم جو آج بھی انٹرنیشنلی اور لوکل طریقے سے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے نفرت انگیز مواد پھیلانے کی کوشش کر رہی ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے. اور پتہ نہیں کہاں سے فنڈز آ رہے ہیں, کون ان کو فنڈز دے رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہوش کے ناخن لے, کچھ اپنی غلطیوں سے سیکھتے ہیں اور اپنے ہی ملک کے خلاف, اپنی اسٹیٹ کے خلاف آپ اس طریقے سے حرکتیں نہیں کرتے جس سے ملک کی خدا نخواستہ بدنامی ہو. کچھ بھی ہو, آپ لڑائی جھگڑا کرنا ہے اپنے ملک میں بیٹھ کے کریں. آپ کو اپنے موقف پہ قائم رہنا ہے, کسی بھی چیز پہ اپنے ملک میں رہ کے کریں. اب انٹرنیشنلی اپنے ملک کو بدنام کرنے کے لیے کبھی آپ لابیسٹ ہائر کر رہے ہیں, کبھی آپ کے لیے مختلف جیروسلم پوسٹ کی طرف سے آپ کے لیے وہ خطوط آ رہے ہیں اور وہ آپ کے لیے وہ جریدے لکھے جا رہے ہیں. آپ دیکھیں نا کہ اس پورے اس میں بھارت اور اسرائیل کی سپورٹ جس طرح رہی ہے, یہ کوئی چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. تو آپ ان چیزوں سے نکلیں. اور جسے میں نہیں کہہ رہا کہ جی میں نے الزام لگا دیا, بھارت اور اسرائیل کا نام لے لیا. آپ کے فارن فنڈنگ کیس میں آپ کے وہ اکاؤنٹس کی ڈیٹیلز بتا رہی ہیں کہ آپ کو بھارت اور اسرائیل فنڈ کر رہا ہے پاکستان میں الیکشن لڑنے کے لیے. تو آپ نے اس کانسیپٹ سے آپ کو باہر نکلنا ہوگا. سوات میں 18 موسوم شہری ڈوب کر ہلاک ہوئے, کیا یہ دیکھیں جی بہت افسوسناک واقعہ ہوا سوات میں, جس طریقے سے معصوم لوگ جو ہے ان کو دنیا میں نہ رہے. اور میں ایک بات کہوں گا کہ میں تھوڑا یہ ٹھیک ہے, یہ حکومت خیبر پختونخوا حکومت کی طرف سے یا ان کی انتظامیہ کی طرف سے ناکامی ضرور ہے, لیکن میں ایک چیز میں صرف وہ نہیں کہتا کہ مخالفت برائے مخالفت ہونی چاہیے. نہ ہی وہاں کا چیف منسٹر چاہے گا کہ لوگ بیچاروں کی جانے جائیں, نہ وہاں کی انتظامیہ جائے گی. انتظامیہ کی نااہلی ہے, اس کی انکوائری وہ ضرور کریں کہ کس کی اس میں, لیکن میں اس پہ لوگ ایک دم ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے ہمیں کوئی پوائنٹ مل گیا آپ اس کو پوائنٹ اسکورنگ کریں, میں پوائنٹ اسکورنگ اس پہ نہیں کروں گا. خیبر پختونخوا میں
جو معصوم لوگوں کی جانیں گئیں وہ ایک المیہ تھا. حکومت کو زیادہ متحرک ہونا چاہیے تھا, یس, لیکن اس میں پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے. اس پہ اگر بیٹھ کے میں پالیٹکس کروں تو میں سمجھتا ہوں یہ ٹرینڈ ختم ہونا چاہیے پاکستان میں. ہم لوگ دیکھیں خدا نخواستہ ساتھ ساتھ کہیں بھی ہو سکتے ہیں. ہر حکومت کے پاس ایک اویلیبل ریسورسز. اب کسی نے کہا جی ہیلی کاپٹر بھیجنا چاہیے تھا, بالکل ہیلی کاپٹر جانا چاہیے تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ وہاں ویدر کنڈیشن کیا تھی, اس ویدر میں ہیلی کاپٹر وہاں جا سکتا تھا یا نہیں جا سکتا تھا. ایک دم بیٹھ کر ہم ہر چیز میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں نا, وہ چیز غلط ہے. دیکھیں جو چیز سچ ہے صحیح ہے وہ صحیح ہے, جو غلط ہے غلط ہے. میں اس کو بیس بنا کے نہیں کہہ سکتا کہ جی خیبر پختونخوا کا چیف منسٹر جو ہے وہ یہ کر دیں, اس کو ہٹا دیں, اور یہ کر دیں اور وہ کر دیں. لیکن ہاں ٹھیک ہے, حکومت کا کام تھا ان کو ریسکیو کرنا, ان کے ریسکیو اداروں کا کام تھا کرنا. ہو سکتا ہے انہوں نے کوشش کی بھی ہو, میں اس کو اتنی زیادہ ڈیپتھ میں نہیں گیا ہوں, آپ نے مجھے رینڈم سوال کیا, لیکن ہو سکتا ہے انہوں نے کی بھی ہو. لیکن اس پہ ہمیں ایک ایک قیمتی جان بہت قیمتی تھی, ایک ایک معصوم جان بہت قیمتی تھی. کسی کا بھی کوئی بھی عام پاکستانی ہو یا کوئی بھی انسان ہے, اس کی جان بچانا ایز اے انسانیت ہم سب کا فرض ہے. لیکن اس پہ پالیٹکس کرنا ان ایشوز پہ بھی میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط ہے. دیکھیے جی, میں وہی کہتا ہوں کہ ان کو کچھ پتا نہیں ہے, ان سیاستدانوں کو جو بیٹھ کے شوشے چھوڑ ہوتے ہیں. یہ بہت سینسٹیو ایشوز ہیں. اور ڈیم پہ 3 صوبوں کی اسمبلیاں قراردادیں منظور کر چکی ہیں کالا باغ ڈیم کے خلاف. آپ کے پاکستان کے 3 صوبوں کی اسمبلیاں اس کو ریجیکٹ کر چکی ہیں پروجیکٹ کو. تو اب اگر پی ایم ایل این کے کسی لیڈر کو یاد آ رہا ہے تو وہ ان کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. قاضی صاحب, جب ہم نے دیکھا ماضی میں جب بھی کوئی 2 تہائی اکثریت لیتی ہے حکومت تو وہ ایسے ناپسندیدہ فیصلے بھی کرتی ہے. ظاہر ان کے پاس پاور ہوتی ہے, ایبسولوٹ پاور. اب ابھی مخصوص نشستوں کے بعد ان کے پاس 1 2 تہائی اکثریت آ چکی ہے, نہ ان کو آپ کی شاید ضرورت ہے نہ کسی کی. تو وہ فیصلے کو اگر ایسے کوئی نامناسب فیصلے ہوتے ہیں تو اس کو روکنے کے لیے پیپلز پارٹی تیار ہے. سیکنڈ ون سر, بحیثیت ایک سیاسی کارکن ٹرمپ سے جو ہمارے فیلڈ مارشل ملے ہیں تو ان کو سیاسی قیادت سے بھی کوئی انٹریکشن کرنی چاہیے, تو ملنا چاہیے. دیکھیں میں کہتا ہوں بہت اچھی بات ہے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ہمارے فیلڈ مارشل صاحب سے ملے, اور اس میں ہمیں ایز اے پاکستانی ہمیں سب نے فخر محسوس کرنا چاہیے کہ انہوں نے, ذرا ہر ایک آدمی سے تو وہ نہیں ملتے نا, ایک فاتح ملک کے سپہ سالار سے اگر سپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ مل رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں ایز اے پاکستانی ہم سب کو خوش ہونا چاہیے, چاہے وہ کسی بھی جماعت میں ہو, کہ یہ عزت پورے پاکستان کی عزت ہوئی ہے کہ ایک سپر پاور کنٹری کا پریزیڈنٹ جو ہے وہ نہ صرف اپریشیٹ کر رہا ہے اور وہ مان رہا ہے کہ آپ ایک فاتح کنٹری ہو. اگر خدا نہ خواستہ پاکستان یہ جنگ نہ جیتتا تو آپ کو کوئی پوچھتا بھی نہیں. آج الحمدللہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, پوری دنیا بھر میں جو پاکستانی گرین پاسپورٹ کی اس سے جو عزت ہوئی ہے وہ صرف چند لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں, یا وہ لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے وہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کتنی بڑی بات ہے. اس جنگ جیتنے کے بعد پاکستان کا مورل, پاکستانی عوام کا مورل انٹرنیشنلی کتنا پاتا ہے, اور اس کا کریڈٹ ہماری آرمڈ فورسز کو جاتا ہے, اور ساتھ ساتھ پوری عوام, ہماری میڈیا, سب نے ایکولی اس میں پارٹیسپیٹ کیا ہے. تو ہم سب کو یہ مبارکباد کے مستحق ہیں. جہاں تک آپ کا دوسرا سوال تھا قذب, وہ ایبسولوٹ پاور مل گئی 2 تہائی, ہاں 2 تہائی کا. دیکھیں بھلے سیٹوں کے بعد عددی تعداد میں پی ایم ایل این کو نمبرز مل جائیں. پیپلز پارٹی نے تو شہید بینظیر بھٹو صاحبہ نے 17 سیٹوں پہ بھی پالیٹکس کی تھی نا. جب 17 سیٹیں تھیں پیپلز پارٹی کو دی گئیں آئی جی آئی بنانے کے بعد, تو پیپلز پارٹی نے ایک بہت مضبوط اپوزیشن تھی. تو آج بھی جہاں پہ پاکستان کی بات ہوگی, پاکستان کے سروائیول کی بات ہوگی, پاکستان کی خوشحالی کی بات ہوگی, پاکستان کی بہتری کی بات ہوگی, ہمارے وطن کی عزت کی بات ہوگی, تو پاکستان پیپلز پارٹی حکومت کی سپورٹ کرتی رہے گی. جہاں پہ کوئی ایسا کانفلکٹ جو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نہیں ہوگا, جہاں پہ کوئی ایسی چیز جو پاکستان کے وسیع تر مفاد میں نہ ہونے کے باوجود کسی کا بھی کوئی حد تلفی کی بات ہوگی, تو پاکستان پیپلز پارٹی اپنا سٹانس مضبوط طریقے سے رکھے گی. تو اس میں نمبرز, وہ کہتے ہیں کہ نمبر صرف نمبرز ہی ہیں, اور
कोई मतलब अगर अपना को मौक़िफ़ रखना तो उसमें नंबर की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती है, जो बंदा उस चीज़ को उजागर कर रहा है उसकी अपनी फेस वैल्यू बहुत बड़ी होती है। आज भी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की फेस वैल्यू पाकिस्तान में एक बहुत बड़े मुकाम पर है और इंटरनेशनली बड़े मुकाम पे है। तो आज भी अपना जो हम कोई भी मुकदमा लड़ते हैं तो हम कभी भी नंबर्स गेमिंग की ब्लैकमेलिंग पे नहीं रखते। अभी हमारे दोस्त ने एक सवाल किया कि कैनाल्स के इशू पे, पीपुल्स पार्टी ने कैनाल के इशू पे बड़ी उस पर सियासत करने की कोशिश की गई ना, कैनाल के इशू पे बड़ा एक कोशिश की गई, बड़ी सियासत करने की कोशिश की। पीपुल्स पार्टी ने इस पूरे लड़ाई के दौरान इस पूरे जो एक कॉन्फ्लिक्ट था कैनाल्स का, ना ही कभी हुकूमत छोड़ने की धमकी दी, एक दफा भी दी, ना ही पीपुल्स पार्टी ने कभी लड़ाई झगड़े की बात की, ना ही कभी पीपुल्स पार्टी ने कहा कि हम जिस तरह बाकी पार्टियां करते हैं आग लगा देंगे और तबाही भिजवा देंगे। डायलॉग के जरिए, दलीलों के जरिए और फैक्ट्स एंड फिगर्स के जरिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी ने उस मुकदमे को विदिन कमरों में बैठकर उन प्लेटफॉर्म्स पे प्लीड किया और उसको मैटर को रिजॉल्व करवाया। उसमें किसी की जीत हार नहीं हुई है, वो एक पब्लिक इशू था। उस पब्लिक इशू को पीपुल्स पार्टी ने वहां बैठकर, उन कमरों में बैठकर, उन प्लेटफॉर्म्स में बैठकर इस मसले को रिजॉल्व करवाया। ये होती है पॉलिटिक्स। मतलब इसको बहुत तरीके से पीपुल्स पार्टी प्ले कर सकती थी, नहीं। और हम शुक्रगुजार हैं प्राइम मिनिस्टर साहब के, वफाकी हुकूमत के, जिन्होंने कैनाल इशूज में जो पीपुल्स पार्टी का मौकफ था, जो सिंध हुकूमत का मौकफ था, उसको उन्होंने इंडोर्स किया, सपोर्ट किया। क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो। ये शुरुआत चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, चीफ मिनिस्टर साहब ने की, लेकिन क्रेडिट गोज टू प्राइम मिनिस्टर साहब ऑल्सो कि उन्होंने, उनकी टीम ने उन मौकफ को माना और इसमें कहीं पे भी एक दफा कोई जुमला नहीं था कि हुक्म छोड़ने की धमकी का। तो आपको जो नंबर गेम वाली बात है, नंबर गेम मतलब नंबर नहीं, नंबर इज नथिंग। जब भी कोई आपने, अगर हाँ कोई सही चीज हो रही होगी या जब हम देखेंगे ठीक है कोई चीज, कड़वे फैसले पे भी हमने फेडरल गवर्नमेंट को सपोर्ट की है। जो उनको IMF की कदरें लगी हैं फेडरल गवर्नमेंट को कि IMF की ये शराइत है, उस पर कड़वे फैसलों पर भी हुकूमत का हमने साथ दिया, क्योंकि हमें पता है कि ये लार्जर इंटरेस्ट की बात है ना। अगर IMF ने कुछ ने लोन देने और कुछ शराइतें, अगर सूबाई हुकूमत अपना मौका बिल्कुल डिफरेंट रखती है, हालांकि हमारे पास मैंडेटरी नहीं है कि हम फेडरल गवर्नमेंट की हर बात माने। IMF ने वो शर्त रखी थी कि जी आपके सारे सूबों जो है वो ये चीजें करें, हमारे पास मैंडेटरी नहीं था, लेकिन क्योंकि वो मुल्क के मफाद की बात थी तो हमने कहा यस, कि हम नहीं चाहते कि खुदा न खासा कोई लोन में कोई प्रॉब्लम हो या पाकिस्तान की मुआशी हालत खराब ना हो और कोई खराब हो, इसलिए पीपुल्स पार्टी ने पॉजिटिव रोल रखा। तो पीपुल्स पार्टी ने कभी भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि पीपुल्स पार्टी ने कभी भी ये सोच नहीं रखी कि हम खुदा न खासा किसी को अपने ब्लैकमेल करना है या किसी को वो चीज करनी है। अच्छा सर, काफी साल पहले सिंध हुकूमत ने फैसला किया था गाड़ियों के नंबर प्लेट्स का, अजरक वाली नंबर प्लेट्स लगाई गई। आप जब वेबसाइट यूज करते तो भी लाखों की तादाद में नंबर प्लेट्स पड़ी थी, लोग नहीं उठा रहे थे। अब एक मुहिम चल रही है सोशल मीडिया पे कि जी वो कराची पे या शहरियों पे जबरी सकाफत मुसल्लत की जा रही है अजरक वाली नंबर प्लेट्स की। आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए जी, मैं इसको इग्नोर करता हूं। अगेन मैं कहता हूं इश्यूज लोग बनाएंगे, जमाली साहब, लोग इश्यूज बनाएंगे कि आप किसी चीजों में उलझें। मैं हमेशा कहता हूं कि कुछ चीजों को मैं खुद इग्नोर करता हूं कि इसको आप छोड़ दें। अब किसी ने कोई कंपेयर किया, मैं उसको क्या बोलूं। अब ठीक है, अजरक हमारी सकाफत का हिस्सा है, हमारी पहचान है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन है ना, हमारी पहचान है। अब उस पर गवर्नमेंट ने एक फैसला कर लिया ना अपना। अब कोई सोशल मीडिया पे कोई मुहिम करार कि ये नहीं होना चाहिए, तो उससे ना हमें उसको जवाब देने की जरूरत है और ना हमने उसमें उलझने की जरूरत है। हम अपना काम करते रहें, हम अपना काम करते रहे। जिनको मुखालफत करनी करते रहे उनको, ठीक है, उनकी अपनी एक उनकी राय है, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ। चलें, कोई भले आपके खिलाफ भी राय दे तो आप उसका भी एहतराम करें, भाई ये आपकी राय है, लेकिन हमारा जो काम है वो हम अपना काम करते रहेंगे। शकील साहब ये बताइएगा कि नईम रहमान साहब है, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को हालिया बरसात में आड़े ले गया हुआ है और खुसूसन पीपल्स पार्टी चुन के क्या मसला है आपका? थैंक यू। मुझे आप सब नहीं आपको दूसरा सवाल इसलिए नईम रहमान के सवाल पे जवाब दे, वरना हम समझेंगे अच्छा, रहमान से डरते आप कबूल आपको। अच्छा
जवाब दें आप। भाई देखें, जमात इस्लामी मैं समझता हूँ शिकस्त खोरदा जमात है, पूरे पाकिस्तान में उसके नंबर भी आप देख लें, लेकिन फिर भी उनकी राय का एहतराम है। हाँ, और उनकी भी राय का एहतराम है, अपनी राय रखते हैं। इस बार आपने देखा, नहीं वो बात नहीं कर रहा, इस बार आपने देखा कि कराची में बारिश तेज पड़ी, मुसलसल पड़ती रही, मेयर कराची मुतहरिक थे, म्यूनिसिपल का पूरा अमला मुतहरिक था, डिप्टी मेयर कराची मुतहरिक थे, लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरा मुतहरिक था, लोकल गवर्नमेंट मिनिस्टर मुतहरिक थे, सारी टीमें सड़कों पे थी और वो पानी निकाल रहे थे। तो जब ये इस तरह की चीजें होती है तो इमीडिएटली थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, लेकिन उसके बाद आप देखें कि आपका काम सारा चल रहा था। तो मतलब हुकूमत अपना काम, हुकूमत सो नहीं रही थी। जहां तक बात है जमात इस्लामी की, उनका काम ही तनकीद करना है। उनको जो एक सीट मिली हुई है, पहले आके नईम रहमान साहब वहां पे उनकी वो सीट उन्होंने ब्लॉक की हुई है, उन्होंने ओथ उठाए और उसके ओथ के बाद इस्तीफा देना, इस्तीफा दे दें। उनकी जैसे अभी जो है वो सीट भी जो है उन्होंने अपनी ब्लॉक की हुई है। तो नईम साहब आए, सियासत करनी उन्होंने सियासत करें, बाकी कहीं और बैठकर सिर्फ कराची को टारगेट करना। और फिर अनफॉर्चुनेटली मैंने अभी जैसे केपीके की बात हुई कि मासूम लोगों की जाने गई, बहुत बड़ा वाकया था। मैंने कहा कि मुझे अफसोस है एक एक कीमती जान का, लेकिन मैं उस पर सियासत नहीं करूंगा। उसमें मैं हुकूमत को बैठ के, मतलब एक मुहिम शुरू हो जाती है ना, ठीक है, हम हुकूमत को क्रिटिसाइज भी करेंगे, मुहिम नहीं चलाएंगे हम लोग। अब यहाँ पे 2 दिन बारिश नहीं हुई तो 4-5 पार्टियां शुरू हो गई अपना मंजन बेचने के लिए सबने। तो वो दे आर लुकिंग फॉर द अपॉर्चुनिटीज।